سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہاں سورہ صف شروع ہوئی تھی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ سورہ جمعہ کا آغاز ہے۔ اور یہاں دیکھیے جوڑے کی نسبت، سبح فعل ماضی ہے، یسبح فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں بھی اور فارسی میں بھی حال اور مستقبل دونوں جمع ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ زمانے کا احصاء ہو گیا، گھیراؤ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ کائنات کا گھیراؤ، قرآن مجید میں کہیں یہ لفظ کون و مکان اور یہ کائنات یہ الفاظ کہیں نہیں آئے۔ کائنات کی تعبیر کے لیے کیا آتا ہے؟ آسمان اور زمین، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین، جس کو عرب کا بدو بھی سمجھ سکتا تھا، آج کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ کائنات کا لفظ آتا تو اس کو تو سمجھانے کے لیے پہلے کون و مکان، یہ تو ایک فلسفے کی اصطلاح ہے، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ تو گویا کہ کل کون و مکان کا اس کے اندر جو ہے احاطہ ہو گیا فی السماوات والارض، لیکن زمانے کا احصاء وہ ان صورتوں میں ہوا ہے۔ ماضی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور فعل مضارع یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، گویا کہ زمان و مکان ان دونوں کا احاطہ اس جوڑے کے اندر ہو گیا۔ یہ بات میں تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تسبیح کے معنی کیا ہے۔ تسبیح کہتے ہیں کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے اس ہستی کی تسبیح۔ اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے ہماری قولی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلیٰ، یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ یہ ہم نے رکوع اور سجود کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو گئی۔ سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سبح یسبح یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے بھی۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اور کسی کو سبح یسبح تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کرنا۔ اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر بھئی بڑا با کمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی ہے۔ گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے صانع، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے۔ یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ وہ جو اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہ ردائے لالا و گل، پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ یہ در حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر۔ مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم۔ اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان بھی دی ہو،
قرآن مجید سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد کے آواز میں آواز ملا کر۔ ویسے تو پہاڑ ہر جگہ تسبیح کر ہی رہے ہیں، خاص کیا بات تھی کہ حضرت داؤد کے ذکر میں ان کا خاص طور پر جو ہے تذکرہ کیا گیا۔ پرندے تسبیح کرتے تھے ان کی آواز میں آواز ملا کر۔ تو ہر شے کی اپنی ایک زبان ہے، اور قیامت میں یہ نقشہ سامنے آئے گا جب ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے اعضاء گواہی دیں گی، تو ہم کہیں گے لما شہدتم علینا، ارے تم تو میرے جسم کا ٹکڑا تھے، میری چھے تھے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، اور میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر شے کو زبان دی، انطق کل شیء، ہر شے کو زبان دی۔ تو گویا کہ ہر شے کی کوئی زبان بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا، تسبیح حالی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اپنے وجود سے، وہ اپنے وجود سے، زبان حال سے۔ تو زبان حال سے جو تسبیح ہو تو سمجھ میں آ گئی، وہ تسبیح جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یقیناً کوئی زبان اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو دی ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے 5 سورتوں کے شروع میں آیا۔ سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہاں ما فی کو دوبارہ نہیں لایا گیا۔ سورہ حشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ صف ہم پڑھ چکے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہاں سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے